بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو وہ کتنا بڑا سخی ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے، بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی دعا خواہ اپنی ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لیے مانگی جائے وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور جتنی زیادہ دعا مانگی جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے، بلکہ خوشحالی اور مسرتوں کے وقت بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تنگیوں کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی گئی تھی، اور بعض اوقات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز دنیا یا آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہر دعا کے 3 فائدے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے، اور دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھا جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو مثلا بیت الخلاء وغیرہ میں تو دل ہی دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں، بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، کوئی معمولی سے معمولی تکلیف ہو تو اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح بچے کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی ادنا تکلیف پیش آتی ہے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے وقت، ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت جلد ترقی ہوگی۔ مسنون دعائیں۔ یوں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کچھ خاص دعائیں سکھلائی ہیں۔ مثلا نیند سے بیدار ہو کر کیا دعا کریں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کہیں، وہاں سے باہر نکل کر کیا پڑھیں، وضو کرتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، آذان سننے کے بعد، کپڑے پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت،
بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے غرض مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھائی ہیں جو ہمارے دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کے لیے انتہائی جامع اور مفید دعائیں ہیں۔ اگر ہم ساری عمر سوچتے رہیں گے تب بھی ایسی دعائیں خود سے نہ مانگ سکیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے میں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ ان کے لیے وضو شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ بس اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے تو ذرا سے دھیان کی بات ہے، اور اس معمولی سی توجہ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کے عظیم مقاصد اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی خاص محنت کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر لیں۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناجات مقبول میں بھی ایسی بیشتر دعائیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے دیکھ کر یہ دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں۔ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرا کر بچپن ہی سے ان کا عادی بنائیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی دعاؤں کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ جس طرح اپنی ذاتی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اسی طرح اپنے دوسرے اعزاء و اقربا، دوست احباب اور عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ لہذا جس کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا اس کو پریشانی لاحق ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بلکہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔